بشار الاسد کا 24 سالہ دور اقتدار ختم ہو گیا۔ بشار الاسد طیارے میں ملک سے فرار۔ باغیوں نے دارالحکومت دمشق پر مکمل کنٹرول کا اعلان کر دیا۔ ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضے کا دعویٰ۔ شامی وزارت داخلہ کی عمارت بھی باغیوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ دمشق کے مرکزی اسکوائر پر شہریوں کا جشن اور نعرے بازی۔ باغیوں کے سربراہ کا کسی سے بدلہ نہ لینے کا اعلان۔ کہا کہ اقتدار کی منتقلی تک وزیراعظم عہدے پر رہیں گے۔ شامی وزیراعظم محمد غازی جیلانی نے اپوزیشن کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بیان میں کہا کہ میں اپنے گھر میں ہی موجود ہوں اور عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران اور ترکی سمیت روس کی جانب سے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ شام میں فوجی آپریشنز روکنے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور۔ امریکہ کو شام، روس اور ایران کے درمیان تنازع میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ہمیں ایک پیسہ بھی دمشق یا اس کے کسی فریق کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ کہا کہ ہم وائٹ ہاؤس میں موجود جنگ کے حامیوں کو تیسری عالمی جنگ شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کا چیئرمین پی سی بی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ کہا کہ آپ نے آئی سی سی میں پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انقلابی معاشی ویژن۔ صوبے میں چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ درمیانی درجے کے کاروبار کے لیے چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم پر اتفاق۔ بزنس کارڈ اسکیم کے تحت 1 سے 10 لاکھ روپے تک قرض دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسمال اینڈ میڈیم بزنس لون اسکیم کے لیے جامع منصوبہ طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات ازبا بخاری سمیت 10 رکنی وفد بھی ہمراہ۔ مریم نواز کی چین کے وزراء، اعلیٰ حکام، ماہرین سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تقاریب میں بھی شرکت کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اسرائیل مرد آباد ریلی میں حکومت مرد آباد کا نعرہ لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ مدارس رجسٹریشن بل پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتفاق رائے ہو گیا تھا، بل بھی پاس ہو گیا۔ ایوان صدر کی جانب سے اب اعتراض لگانا درست نہیں۔ مدارس کو دباؤ میں رکھنا انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا ہے۔ ہم ریاست سے تضادم نہیں چاہتے۔ اگر ہم مایوس ہو گئے تو انہیں بتائیں گے کہ ان کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا۔ آئی ایم ایف سے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ حکومت کی مفید پالیسیز سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ مہنگائی میں کمی سے عوام کو فائدہ ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ احتجاج اور دھرنوں سے معیشت متاثر ہوتی ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ سندھ میں 8 مقامات پر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ جاری۔ طلبہ کی بڑی تعداد ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شریک۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ۔ ڈیجیٹل ڈیوائس، موبائل فون اور لیڈیز پرس لانا ممنوع قرار۔ غیر متعلقہ افراد اور گاڑیوں کی آمد و رفت پر بھی پابندی۔ ہمارے نوجوانوں میں عالمی سطح پر معنی خیز کردار ادا کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ طلبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں پیش رفت کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا طلبہ کو مشورہ۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حقیقی قیادت ذاتی کامیابی سے بالا تر ہوتی ہے۔ طلبہ علم اور مہارت حاصل کر کے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائیں۔
پیپلز بس سروس کے 100 اسٹاپس کی تعمیر مکمل. حکومت سندھ کا 40 اسٹاپس کی تعمیر 2 ماہ کے اندر مکمل کرنے اور گاڑیوں کی جدید سائنٹیفک فٹنس چیکنگ لازمی کرنے کا فیصلہ. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ صوبے میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو دنیا سے ہم آہنگ اور جدید بنانا چاہتے ہیں. ہر سال گاڑیوں کی لازمی فٹنس چیکنگ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں. کراچی کے سفاری پارک میں موجود ہتھنی سونیا مر گئی. ہتھنی کی عمر 22 سے 23 سال کے درمیان تھی. سفاری پارک انتظامیہ نے ہتھنی کی لاش کو برف میں محفوظ کر لیا. وجہ موت جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا. سونیا کی موت کے بعد سفاری پارک میں 2 ہتھنیاں باقی رہ گئیں. لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی آنے لگی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی آج سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کی پیشگوئی. برطانیہ میں طوفان اور بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم. درخت گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق. مختلف ہوائی اڈوں سے پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں. محکمہ موسمیات نے ریڈ وارننگ جاری کر دی. متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. زمبابوے کے بعد مشن جنوبی افریقہ. قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آج سے کنگز میڈ گراؤنڈ ڈربن میں پریکٹس کریں گے. دورے کا آغاز T20 میچ سے ہوگا. پہلا میچ 10 دسمبر کو ڈربن میں کھیلا جائے گا. اور پرانے ماڈلز کی نایاب اور چمچماتی گاڑیوں کا منفرد قافلہ رواں دماں. کراچی سے شروع ہونے والی کراس کنٹری کار ریلی ملتان سے لاہور پہنچ گئی. شرکاء لاہور میں 2 روز قیام کے بعد اسلام آباد جائیں گے، جہاں سے ریلی پشاور پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.